بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولولا اور کیوں نہ، اذ جب، دخلتا تو داخل ہوا، جنتا کا اپنے باغ میں، قلتا تو نے کہا، ما شاء اللہ جو اللہ چاہے گا۔ کیوں نہیں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے وہ کہنے لگا کہ یہ کیوں نہیں ہوا کہ جب تو باغ میں، اس جنت میں، اپنے باغ میں داخل ہوا ہے تو نے ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ۔ تو نے یہ ماشاء اللہ کیوں نہیں پڑھا اور یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے گا، یہ سارا باغ، یہ پھل اللہ کی قوت اور طاقت اور اللہ کی رحمت سے ہی ہوئے ہیں؟ یہ بات تو نے کیوں نہیں کہی؟ آج ہمیں بھی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسائل دی ہیں، جو کچھ بھی دیا ہے، اپنے چیز کو دیکھیں، خوبصورتی کو دیکھیں، دنیا کے سامان کو دیکھیں تو یہی کہیں ماشاء اللہ، کیا خوب ہے۔ ہمیں یہی تعلیم دی جا رہی ہے، لا قوت الا باللہ۔ ہماری اس میں کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی صلاحیت اس میں استعمال نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت سے ہی سب کچھ ہوا ہے، اللہ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو جو اپنے کسی مکان میں، جگہ میں، باغ میں، اپنی دکان میں، فیکٹری میں جائے اور اسے دیکھ کر یہ پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ نظر بد سے محفوظ رہ جاتی ہیں، ان کو نظر بد نہیں لگتی۔ تو یہ چیز ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس سے یہ عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا اسباب، ہمارا جو توکل ہے وہ ظاہری اسباب پر نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب پر ہے، کہ ظاہری سبب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لا قوت، کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کے ساتھ۔ ان ترانی انا اقل منک، اگر ترانی میں ہوں، انا میں، اقل کم، من کا تجھ سے، مالن مال کے اعتبار سے، وولدا اور اولاد کے اعتبار سے، اگر میں تجھ سے دنیا کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کم ہوں، دنیا کی فراوانی میرے پاس اتنی نہیں ہے، تو فعسا، تو قریب ہے، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی کہ وہ دے مجھے، خیرن بہتر، من جنتی کا تیرے باغوں سے۔ میں اگر دنیا میں ظاہری اعتبار سے تیرے جتنا میرے پاس مال نہیں، دولت نہیں، اسباب نہیں، تو اللہ رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے تو تیرے باغوں سے زیادہ بہتر باغ مجھے دے سکتا ہے۔ وَيُرْسِلَا، اور وہ بھیج دے، علیہا، ان باغوں پر، تیرے ان باغوں پر، حسبانا، کوئی عذاب، اپنا حساب سے ہے نا، کہ وہ حساب لینا چاہے کہ تو اس کی ناشکری کر رہا ہے اور تو کفر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تجھ سے حساب لینا چاہے اور آسمان سے عذاب بھیج دیں تیرے باغوں پر، من السماء، یا آسمان سے، فتصبح، پس وہ ہو جائے، سعیدن، چٹیل، زلفا، میدان، چٹیل میدان وہ بن جائے، زلف اصل کہتے ہیں اس جگہ کو جو پھسلنے والی ہو، ایسی چٹیل سیدھی جگہ کہ جس پر آدمی پاؤں رکھے اور پھسل جائے، کہ یہ بالکل چٹیل میدان اور صاف بنجر اللہ تعالیٰ اسے بنا دیں، تو اللہ رب العالمین کے ہاں کیا دیر ہے کہ اللہ مجھے دے دیں اور تیرے باغوں کو ختم کر دیں، تو کیوں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ اگر اللہ مٹانا چاہیں تو ایک لمحے میں آنن فانن یہ سب کچھ ختم کر دیں۔ او یصبح، یا یصبح ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غورن، گہرا، اگر یہ نہر سے پانی بہتا ہے نا تو تیرے باغ میں پھل اگتا ہے، اگر اس کا پانی گہرا ہو جائے، فلن، پس ہرگز نہیں، تستطیع، تو طاقت رکھے گا، لہو، اس کے لیے، طلبا، اس کو طلب کرنے کی، تیرے پاس اس پانی کو پھر نکالنے کی طاقت ہی نہ ہو تو پھر تو کیا کرے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، وَأُحِيطَ، اور گھیر لیا، بِثَمَرِهِ، اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، یقلب، قلب یقلب کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، یقلب، مل رہا تھا، کفی، اپنی ہتھیلیوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو، کف، جس طرح اردو میں کہتے ہیں نا کف افسوس، ملنا، افسوس کی وجہ سے اب وہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اس بات پر جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، وہ اس بات پر افسوس کرنے لگا کہ کتنا میرا پیسہ اس باغ میں خرچ ہوا تھا، اب مال اٹھا اور پھل اس کا میں لے ہی نہیں سکا، وہی، اور وہ، خاویتن، گری ہوئی تھیں، علی عروشیہا، اپنی
چھتوں کے بل، عرش اوپر والی چیز کو کہتے ہیں نا، اور جو انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں ان کے جو گچھے لٹکے ہوتے ہیں ان کو بھی عروش کہتے ہیں، ان گچھوں کو، کہ وہ جو لٹکے ہوئے تھے وہ سب دھڑام سے زمین پر گرے ہوئے تھے اور سب ختم ہو چکا تھا۔ وَيَقُولُ، اور وہ کہنے لگا، یا لیتنی، ہے افسوس مجھ پر، لم اشرک، کہ نہ میں شرک کرتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جب اس کا باغ ختم ہو گیا نا تو اس نے کہا کاش، افسوس، نہ میں شرک کرتا اپنے رب کے ساتھ۔ اس پچھلے پورے واقعے میں کوئی شرک والی بات، ظاہری شرک والی بات کوئی نہیں ہے۔ لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس واقعے میں کسی مورتی کی پوجا کرنے والی بات نہیں ہے، کسی قبر پر سجدہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ پچھلا پورا واقعہ جو آپ نے سنا، کوئی ایسی شرک، ظاہری شرک والی بات نہیں ہے، لیکن پھر اس واقعے میں آیا کہ وہ بندہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ رب کو بھی مانتا تھا اور رب کے ساتھ شرک اس نے کیا تھا، اور شرک یہ ظاہری نہیں تھا، بت کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، قبر کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی کو داتا، دستگیر، غوث اعظم اس نے نہیں مانا، بلکہ شرک کیا تھا؟ یہاں پر شرک یہ تھا کہ اس نے ظاہری اسباب کو مسبب الاسباب پر فوقیت دی تھی، کہ اصل بھروسہ، توکل، اعتماد رب پر ہونا چاہیے تھا، اس نے بھروسہ اپنے باغ پر کر لیا۔ اور یہی آج کے دور کا سب سے بڑا شرک ہے کہ آج ہم انسانوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے اسباب پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اور یہ شرک بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، گریجویٹ لوگ، اپنے آپ کو بڑا ذہین اور فتین کہنے والے، ان میں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر دین داری بھی ہے، نمازی بھی ہیں، لیکن بھروسہ کس پر؟ اسباب پر۔ تو یہی اس صورت کا جو ہے نا مرکزی مضمون ہے کہ انسان دنیاوی اسباب پر بھروسہ نہ رکھے بلکہ مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھے۔ آج دنیا نے، مادیت پرستی نے اس قدر آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے کہ مسبب الاسباب، اللہ کی ذات، وہ بھولتی جا رہی ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں آیا کس لیے تھا۔ دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے اس قدر انسان آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ایک دن یہ دولت ختم بھی ہونی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ظاہری طور پر وہ دیندار بھی ہے، لیکن اپنی بیٹی کا رشتہ وہ اس بندے کو نہیں دیتا جو نمازی ہے، جو با اخلاق ہے، دیندار ہے، صرف اس وجہ سے اسے رشتہ نہیں دیتا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں، اس کے پاس عہدہ نہیں، اس کے پاس گاڑی نہیں، دولت کی فراوانی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اس بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے جو بے نماز ہے، بے دین ہے، لیکن مالدار ہے، دولت ہے، عیش و عشرت ہے، دنیاوی سہولیات ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، پیسہ تو ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، نمازی نہیں ہے تو نمازی بن جائے گا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ یہی اللہ پر توکل اس وقت نہیں آیا کہ جو دیندار تھا، جو نمازی تھا، اس وقت یہ کہتا کہ نمازی تو ہے نا، دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ دولت دیں گے۔ جو رب ہدایت دے سکتا ہے، جو رب نمازی بنا سکتا ہے، وہ رب دولت بھی تو دے سکتا ہے نا۔ تو یہی اصل اس دور کا، اس وقت کا سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان پیسے کی پوجا کرے اور اسباب کے پیچھے چل پڑے۔ مادیت پرستی بہت بڑھ چکی ہے، اور یہی اس صورت کو روزانہ، یعنی ہر ہفتے پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ہفتے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ کہیں ہم نے دولت کو تو اپنا سب کچھ نہیں بنا لیا، مسبب الاسباب کو ہم بھول تو نہیں گئے۔ اصل ہمارا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، یہی بہت بڑا شرک ہے کہ انسان دولت کو اور مادیت پرستی کو سب کچھ سمجھ رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہ ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو ہر ہفتے پڑھتے ہوئے سورت کو یہ سوچتے رہیں کہ کہیں ہماری جیب پر تو ہمارا اعتماد نہیں۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، جب جیب میں پیسے ہوں، جب ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ فلاں بندہ میری سفارش کرے گا، فلاں سے اتنے پیسے لے لوں گا، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، فلاں بھی میرے ساتھ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہی ہے مادیت پرستی۔ ہم یہ کہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ نہیں، دوست بھی نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن رب کی ذات تو ہے، اللہ رب العالمین اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور بھروسے کو مکمل فرمائیں۔ اس میں جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا پورا فرما دیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھی لہو اس کے لیے، فِئَةٌ کوئی جماعت،
فیا کہتے ہیں نوجوانوں کی جماعت کو پیچھے ہم نے پڑھا، ینصرونہ ہو کہ جو مدد کر سکے اس کی من دون اللہ، اللہ کے سوا، کہ اس کا باغ جب تباہ ہوا تو اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی کہ جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کر سکتی، وما کان، اور نہیں تھا وہ منتصرہ، منتصرہ نصرت کہتے ہیں مدد کو، کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اب اپنی مدد کر سکے، بدلہ لے سکے، کہ اللہ نے اگر اس کا مال جو ہے، اس کا باغ جو ہے تباہ کر دیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی جماعت تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی، اس باغ کو بچا سکتی تباہی سے، وہ تباہ ہو گیا، اور نہ ہی اب وہ اس قابل تھا کہ وہ اس کا بدلہ لے سکے کہ کس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع بھی ختم ہوا اور یہ واقعہ بھی ختم ہوا، اور اس واقعے کا جو اصل مقصد ہے بیان کرنے کا وہ یہی ہے کہ انسان مادیت پرستی میں نہ آئے، انسان اپنا بھروسہ مسبب الاسباب پر رکھے، اور یہی اس صورت کو ہر ہفتے پڑھنے کا جو ہے وہ مقصد ہے، کہ ہر ہفتے اگر یہ بات دہرائی جائے، انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اصل کام جو ہوتا ہے وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بیٹے سے بڑی پیاری وصیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اے بیٹے یہ یقین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، کہ اصل فاعل جو ہے وہ اللہ ہے، اور کسی چیز میں کوئی اثر نہیں ہے مگر اللہ کے ہونے سے۔ کہ جس طرح آگ میں یہ اثر ہے نا کہ وہ جلاتی ہے، اس کا اثر جو ہے وہ آگ کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن گئی، پانی کا کام ڈبو دینا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈبویا، ایسے چلے گئے وہ فوج اپنی ساتھیوں کو لے کر۔ اور اس انسان کا بھروسہ اس قدر پختہ ہونا چاہیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے الفاظ میں اتنا ہے کہ انسان اگر کھانا کھا رہا ہے نا تو یقین یہ نہ ہو کہ کھانا میری بھوک مٹاتا ہے، بلکہ یقین یہ ہو کہ بھوک اللہ مٹاتا ہے۔ پانی پیتا ہے نا تو پانی میں یہ یقین نہ ہو کہ پانی میرے پیاس بجھاتا ہے، بلکہ یقین یہ ہو کہ پیاس کا بجھانا اللہ کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں، کئی ایسے واقعات موجود ہیں بغیر کھلائے پلائے اللہ رب العالمین بھوک ختم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ یقین ہر ہفتے پیدا کرنا چاہیے کہ اصل ہمارا بھروسہ، اعتماد، یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ دنیاوی وسائل، دنیاوی اسباب، مادیت پرستی، اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی ذات جو چاہے تو ایک لمحے میں تخت سے اٹھا کر کسی کو فقیر بنا دے، اور فقیر کو اٹھا کر تخت شاہی پر بٹھا دے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، یقین، اعتماد، توکل میں اضافہ فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔